آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اب اس ہو یا جب تک یہ اسمبلی اپنی ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے نون کی دیکھیے اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا۔ آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچھے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچھے میں جا سکتا ہوں۔ جو وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم یہ پیسہ کو ایکسٹینشن دیں گے، انڈرسٹینڈنگ دی کہ پھر آپ کے مطالبہ اور پہ یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا۔ بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ابھی چیمبر میں چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو، تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا، اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی۔ ایک اور بات، ہمارے 2 سینٹ جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں، شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو نہیں کیا ہے اور لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے ارب روپے کی افرز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ لائے گئے، پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ پاکستان یہ شارٹ ٹرم میں اپنے لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی تدفین کر دی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں انہوں نے ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا۔ کیا انصاف دیا؟ شہید جو ہے کورٹ نے تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر صاحبہ کا بیٹا اور کا چیئر پرسن ہو گیا، انہوں نے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے پیپل پارٹی سے یہ توقع بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے، اس کا کوئی عقلی منطقی کہ یہ ترامیم آپ کیوں رہے۔ لہذا آج تو پاکستان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے، کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں
ہیں ہمیں دیوار سے تو جاتا ہے. میں خود لاغر ہوں, نکات فیل کر رہا ہوں, بیمار ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو ہمارے ہو رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کا پھر دل یہی ہوگا کہ پوری اس نظام کو ٹکر دے کے اور اس کو گرانا چاہیے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان کوئی راستہ نہیں پڑے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی, اور احتجاج ہی واحد حل ہے. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے کی, لیکن جو جے یو آئی کے حوالے سے یا بلاول صاحب کے حوالے سے یا ایمل ولی خان کے حوالے سے وہ میری ذاتی آرا ہے. اس میں اتنی صداقت ہے یہ کیا کردار ہے. ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, کوئی ویلیز ہوتی ہیں. ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی بتا دینا آپ میں سے میں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. کس کی بیاف پہ لڑ رہا ہوگا؟ کون سی پارٹی ہے اس کی؟ سر آپ کی جو پارٹی میں سر وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. سر خصوصی کمیٹی کا مشورہ کرتی رہی, لیکن اب یہ کانسٹیٹیوشن مسودہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں, تو وہ پیش کرنے میں ناکام کیوں رہی پی ٹی آئی؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پا کرنا تھا. تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم تو عدالتوں کی آزادی کی خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بنیادی حقوق, آئین کی اور پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو, جہاں بدنامی جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہے چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنے. یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے, یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے کرنا مت تھا. آج اپنے ہی 18 آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی یا دلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تو اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے. گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاح پہ ہے. علی امین ڈنڈا پور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 ضلع پار کر کے پشاور چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جو کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھی, وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا کوئی افعال ہوئے میں نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے حصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے, ایک بات سب کو میں واضح کر دوں, مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں آپ نہیں آئے. آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں. اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں, میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے
کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے. ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں. وہ کس طرح نہیں ملاتا ہوں میں ساتھ شامل ہو جاتا. سر پٹم نے گھوڑا اکیلے ہی دوڑایا اور کریڈٹ سب کے لیے حاضر ہے نا. ہاں یہ سب مار کھائیں مل کے تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان ناؤ. پہلے خان کی رہائی ہو, اس کے بعد خان جب باہر آ جائیں اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی. خان کی رہائی کی اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے. اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے. 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے. لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی. صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو. شاید ہم نے ضائع کر دی ہے. احتجاج حل ہے اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہماری پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی. انہوں نے میرے ساتھ کریں گے لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ آئیڈیا پسند نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا ڈی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا, اس پہ چھاپا لگ گیا تھا, تو ہزاروں لیڈرز ہیں, MNAs ہیں, عظیم ہے, اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام دھر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے. ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی اور ان بیچاروں نے مار کھائی. اور جہاں تک بات ہے بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے اور اس اعتماد کے فقدان کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایجوٹیشن تو کچھ اس انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کھائیں گے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑوں. جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. سر آپ کے بہت سارے لیڈرز تو ایسے بھی ہیں جو 15-20 کارکنان کو اکٹھے کر کے ویڈیو پہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں جا رہی ہے. مجھے تو سائڈ لائن کیا گیا ہے. یہ جو اتنے احتجاج ہوئے سوائے اسلام آباد کے جلسے نہ کسی کمیٹی میں ڈالا, نہ کسی نے بلایا, نہ کسی نے کہا. 1 ماہ بیمار رہا, کسی نے بیمار. تو لہٰذا میں اب اپنے تئیں خود ہی لیڈر بن کے کہوں کہ نہیں پی ٹی آئی پہ میں اب ایک لیڈر آ گیا ہوں اور میں خود احتجاج کی کال دے رہا ہوں. یہ خان اس احتجاج والے جو ہیں مرکز پہ چڑھ دوڑا کانسٹیٹیوشن منصب پہ فائز ہیں. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, چیف منسٹر. کیوں یہ جواز نون کو فراہم کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا اس احتجاج کو کرنے کے لیے اور انہوں نے کیے اور یہ احتجاج بھی نہ ہو پاتے. تو لہٰذا علی امین خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو صوبہ سنبھالنے دیا جائے. یہ احتجاج کا کام ان